کچھ سینئر رہنما کارکنان، سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیاتی کونسل کے سابق نمائندوں نے چیلنج کیا۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ میں پٹیشنر نہیں ہوں، لیکن میرا بھی یہی کہنا ہے، میرا بھی اختلاف ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے، ایم کیو ایم پاکستان کے بڑوں سے یہی ہے کہ پارٹی کارکنوں کی عوام کی امانت ہے اور اسے سیاسی اور جمہوری طریقوں سے اور پاکستان کے آئین اور قانون اور پارٹی کے آئین کے تحت چلنا چاہیے۔ اسے چند لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے۔ چند لوگ اپنی منمانی کر کے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے جو چاہیں فیصلے کریں، کارکنوں پر وہ فیصلے مسلط کریں اور 16 اکتوبر خان لیاقت علی خان شہید کی برسی کے موقع پر دعائیہ پروگرام میں لوگوں کو بلا کر آپ اچانک ایک پولنگ کیمپ لگا کر، پولنگ اسٹیشن بنا کر، بغیر اعلان کے، بغیر الیکشن شیڈیول کے، بغیر الیکشن شیڈیول میں کاغذات نامزدگی، اسکروٹینی، الیکشن کمیشن کا اعلان، ووٹر لسٹ کا اعلان، پولنگ اسکیم کا اعلان، کوئی فارمیلٹی پوری کیے بغیر آپ پارٹی کے آئین، پاکستان کے آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کر کے جھرلو الیکشن کرا لیں تو یہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی، جو پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، جو پارٹی کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، ایسا الیکشن پارٹی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو میرے جو ساتھیوں نے، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں نے، جس میں اسلم بھٹو صاحب ہیں، جس میں نگہت شکیل ہے سابقہ ایم این اے، اسلم بھٹو، کامران فاروق ہیں، اشرف چیئرمین رہے بلدیاتی کونسل کے، اب انہوں نے اور کئی اور لوگوں نے چیلنج کیا۔ تو اس لیے کیا کہ نہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا، نہ انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، نہ انہیں انفارم کیا گیا۔ جب ان کی اطلاع میں ہی نہیں ہے تو یہ ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ تو انہیں ان کے بنیادی حق سے، ووٹ ڈالنے کے حق سے، الیکشن لڑنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اس لیے یہ آئین قانون جو پاکستان کا ہے اور جو پارٹی کا آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ یہاں آئے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی، اسے پورا کرنے کے لیے فریق ثانی کو بھی نوٹس دیا گیا اور 19 جنوری کی ہمیں ڈیٹ دی گئی ہے۔ میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے ساتھ تو پارٹی نے جو سلوک کیا، میرے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی وہ تو کی، اور میری سربراہی سے لے کر بنیادی رکنیت تک جو میرے ساتھ ہوا کہ مجھے بنیادی رکنیت میری ختم کی گئی، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب پارٹی میں جو بھی پارٹی کے مخلص کارکنان یا سینئر ذمہ دار ہیں، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ چند لوگوں کا پارٹی پر قبضہ ہے، چند لوگ اپنی مرضی سے اپنے مفادات کے لیے پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ میرا موقف ہے، لیکن آج یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے۔ تو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی میرے خیال میں اکتوبر کے مہینے میں ہی، اور آج انہیں ڈیٹ ملی، اب 19 جنوری کو باقاعدہ لگتا ہے کہ سماعتیں شروع ہوں گی، اور میں ان کی سپورٹ میں یہاں پر آیا ہوں، میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں۔
کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر فاروق ستار کچھ سینئر رہنما، کارکنان، سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیاتی کونسل کے سابق نمائندوں نے چیلنج کیا۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ میں پٹیشنر نہیں ہوں، لیکن میرا بھی یہی کہنا ہے، میرا بھی اختلاف ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے، ایم کیو ایم پاکستان کے بڑوں سے یہی ہے کہ پارٹی کارکنوں کی عوام کی امانت ہے اور اسے سیاسی اور جمہوری طریقوں سے اور پاکستان کے آئین اور قانون اور پارٹی کے آئین کے تحت چلنا چاہیے۔ اسے چند لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے۔ چند لوگ اپنی منمانی کر کے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے جو چاہیں فیصلے کریں، کارکنوں پر وہ فیصلے مسلط کریں اور 16 اکتوبر خان لیاقت علی خان شہید کی برسی کے موقع پر دعائیہ پروگرام میں لوگوں کو بلا کر آپ اچانک ایک پولنگ کیمپ لگا کر، پولنگ اسٹیشن بنا کر، بغیر اعلان کے، بغیر الیکشن شیڈیول کے، بغیر الیکشن شیڈیول میں کاغذات نامزدگی، اسکروٹینی، الیکشن کمیشن کا اعلان، ووٹر لسٹ کا اعلان، پولنگ اسکیم کا اعلان، کوئی فارمیلٹی پوری کیے بغیر آپ پارٹی کے آئین، پاکستان کے آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کر کے جھرلو الیکشن کرا لیں تو یہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی، جو پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، جو پارٹی کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، ایسا الیکشن پارٹی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو میرے جو ساتھیوں نے، ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں نے، جس میں اسلم بھٹو صاحب ہیں، جس میں نگہت شکیل ہے سابقہ ایم این، اسلم بھٹو، کامران فاروق ہیں، اشرف چیئرمین رہے بلدیاتی کونسل کے، اب انہوں نے اور کئی اور لوگوں نے چیلنج کیا۔ تو اس لیے کیا کہ نہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا، نہ انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، نہ انہیں انفارم کیا گیا۔ جب ان کی اطلاع میں ہی نہیں ہے تو یہ ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ تو انہیں ان کے بنیادی حق سے، ووٹ ڈالنے کے حق سے، الیکشن لڑنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اس لیے یہ آئین قانون جو پاکستان کا ہے اور جو پارٹی کا آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ یہاں آئے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی، اسے پورا کرنے کے لیے فریق ثانی کو بھی نوٹس دیا گیا اور 19 جنوری کی ہمیں ڈیٹ دی گئی ہے۔ میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے ساتھ تو پارٹی نے جو سلوک کیا، میرے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی وہ تو کی، اور میری سربراہی سے لے کر بنیادی رکنیت تک جو میرے ساتھ ہوا کہ مجھے بنیادی رکنیت میری ختم کی گئی، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب پارٹی میں جو بھی پارٹی کے مخلص کارکنان یا سینئر ذمہ دار ہیں، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ چند لوگوں کا پارٹی پر قبضہ ہے، چند لوگ اپنی مرضی سے اپنے مفادات کے لیے پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ میرا موقف ہے، لیکن آج یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے۔ تو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی میرے خیال میں اکتوبر کے مہینے میں ہی، اور آج انہیں ڈیٹ ملی، اب 19 جنوری کو باقاعدہ لگتا ہے کہ سماعتیں
شروع ہوں گی، اور میں ان کی سپورٹ میں یہاں پر آیا ہوں، میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر فاروق ستار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔